السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ برادران و خواتین اسلام، آپ کا آج کے اس درس میں پھر سے پرتپاک خیر مقدم ہے۔ اللہ عز و جل کا بے پایا احسان کہ اللہ عز و جل نے ہمیں نہ صرف مسلمان بنایا، توحید سکھلائی، بلکہ یہ شعور بھی دیا کہ ہم رہتی دنیا تک ہم مسلمان اس کی عبادت کرتے رہیں، اس کے پیغام کو اوروں تک پہنچانے میں لگے رہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم نے الحمدللہ حصول خشوع کے ذرائع پر مبنی یہ سیریز شروع کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم لوگ الحمدللہ لگ بھگ اپنے سفر کے آدھے حصے تک پہنچ گئے ہیں۔ دوسرے معنوں میں ہمارا سفر لگ بھگ آدھا ہونے چلا ہے۔ اس اثنا میں ہم نے نہ صرف خشوع کیا ہے سیکھا، بلکہ خشوع کی اہمیت کے تعلق سے کئی باتیں پتہ کیں، اور پھر ہم نے الگ الگ ذرائع دیکھے جن کو حاصل کر کے خشوع کا پانا دوسرے معنوں میں بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آئیں آج کے اس درس میں ہم ایک اور ذریعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس کے سبب انشاءاللہ تعالی خشوع پھر سے آسان رہے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع حاصل کرنے کی توفیق بخشے، اور ہماری نمازیں اللہ عز و جل تمام ہی نمازیں قبول فرمائے، آمین یا رب۔ آج کا جو موضوع ہے وہ عبادت کے اندر، یعنی نماز کے اندر جو اذکار ہوتے ہیں یا جو قرآن کی آیات ہم تلاوت کرتے ہیں ان میں تنوع پیدا کرنا، ان کے اندر ورائٹی پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک دو ہی صورتوں پر اکتفا نہیں کرتے تھے، جبکہ ہمارا آج المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو بس نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بس اخیر کی چند صورتیں یا ان میں سے بھی گنی چنی چند صورتیں، مثال کے طور پر سورۃ الکوثر یا سورۃ العصر یا سورۃ الاخلاص، بس انہی 3-4 صورتوں پر ہم عموماً اکتفا کرتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ الگ الگ صورتیں الگ الگ نمازوں میں پڑھا کرتے، نہ صرف صورتیں نمازوں میں الگ الگ پڑھا کرتے بلکہ دوسرے اذکار میں بھی آپ تنوع پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو جہاں کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ التکویر یا سورۃ الزلزلہ جیسی صورتوں کا انتخاب فرماتے فجر کی نماز میں، وہیں پر کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف، سورہ طور، سورہ واقعہ وغیرہ بھی پڑھتے، اور کئی دفعہ تو یوں بھی ہوتا کہ سورہ روم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے فجر کی نماز میں، سورہ یاسین فجر کی نماز میں تلاوت فرماتے، سورہ صافات کئی دفعہ فجر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر کی نماز پڑھتے تو 30 آیات کے آس پاس، لگ بھگ 30 آیات جتنی صورتیں پڑھتے یا 30 آیات پر مشتمل قرآن کی تلاوت کرتے۔ وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے تو اس کو گھٹا کر کے 15 آیات پر مشتمل، لگ بھگ 15 آیات جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز میں تلاوت فرماتے۔ وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں سورہ طارق، سورہ بروج اور اسی طریقے سے سورۃ اللیل وغیرہ نماز میں ظہر کی خصوصاً پڑھا کرتے۔ وہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھتے، دیکھیں نا کتنا تنوع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو وہ جو آخر کی چند صورتیں ہیں
ان میں سے کوئی پڑھتے یا سورہ 3 پڑھتے، کبھی کبھار تو سورۃ محمد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما لیتے، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ سورۃ الطور اور سورۃ المرسلات مغرب کی نماز میں پڑھتے، اور عشاء کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو اوساط المفصل ہیں ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے کہ سورۃ الشمس پڑھ لی کبھی، اور پھر کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا السماء انشقت سورۃ الانشقاق پڑھ لی، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ اپنے گھر جا کر کے وہاں امامت کروایا کرتے تھے، ان کو تو کہلا بھیجا تھا کہ سورۃ الاعلیٰ، سورۃ القلم جیسی اور سورۃ اللیل جیسی صورت نماز میں پڑھنا۔ عشاء کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس طرح کا نہ صرف اپنا معمول رکھتے بلکہ لوگوں کو بھی اسی طریقے سے یا ایسا ہی کچھ پڑھنے پر ابھارتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اکیلے قیام اللیل کے لیے کھڑے ہو جاتے تب تو بڑی بڑی صورتیں پڑھتے، بڑی بڑی آیات پڑھتے، یہاں تک کہ روایتیں آتی ہیں کہ 150 سے لے کر کے 200 آیات تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ جاتے قیام اللیل میں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا نمازوں کے اندر۔ یہ تو میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں سے الگ الگ آیات کو یا الگ الگ صورتوں کا انتخاب کر کے اس طریقے سے تنوع بخشا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اذکار کے کہتے ہوئے بھی تنوع برتتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب استفتاح پڑھتے، یعنی اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیا آپ نے، ہم عموماً کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، بس یہ پڑھ کر ہم آگے نکل جاتے ہیں، سورۃ الفاتحہ وغیرہ پڑھنے لگتے ہیں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین جیسے الفاظ بھی پڑھتے۔ کبھی اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اس طرح کے الگ الگ کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، اس طرح کے الگ الگ استفتاحی کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں پڑھتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو ہم عموماً رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی تنوع فرماتے، یہاں بھی ورائٹی لے آتے۔ وہ ہوتا ہے نا گلدستہ جس میں الگ الگ طرح کے پھول لگے ہوں، ایک ہی قسم کے پھول لگے تو وہ زیادہ زیبا نہیں دیتے، زیادہ خوشنما نہیں لگتے بنسبت اس کے یا اس گلدستے کے جس میں رنگا رنگ کے پھول لگے ہوں۔ تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہمیشہ تنوعات پر مبنی ہوتی، اور تنوعات میں ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ آپ کو نئے نئے الفاظ سننے کو، پڑھنے کو ملتے ہیں، اور ان نئے نئے الفاظ سے نئے نئے احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ ورنہ تو ہوتا یہ ہے کہ بس عام طور پر ہم انا اعطیناک الکوثر یا پھر والعصر ان الانسان لفی خسر یا پھر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل یا لإلاف قریش، اس طرح کے جب ہم پڑھتے ہیں تو بس ان میں جو کلمات پہلے سے ہمیں پتہ ہیں وہی ہوتے ہیں، معانی بھی اگر ہم لے کر بیٹھ جائیں، پڑھ کر کے بیٹھ جائیں تو غور تدبر فکر کریں تو کریں، ٹھیک تو ہے، مگر کتنی دور تک، کتنی دیر تک؟ اس کے علاوہ اگر ہم الگ الگ آیات لے آئیں، جن آیات کا، جن صورتوں کا میں نے ذکر کیا ہے وہ آپ لے آتے ہیں، وہ اپنی نمازوں میں ہم اگر باقاعدہ طور پر لے آنا شروع کریں تو ہماری نمازوں میں یقیناً خشوع آئے گا۔ تنوع کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ انسان کے جذبات، انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، پھر ایک آیت ایسی پڑھی کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پھر اس کا دل اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جو ہے تڑپ رہا ہے کہ اللہ عز و جل اس کی مغفرت کر دے یا اسے فلاں چیز عطا کر دے یا اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے یا ایسا یا ویسا۔ یہ الگ الگ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب ہم الگ الگ طریقے سے اللہ عز و جل کے اذکار کریں، اللہ عز و جل کے ذکر کریں اور اللہ عز و جل کی آیات، قرآن کی آیات کی تلاوت کریں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جیسے میں بتا رہا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے، رکوع میں صرف سبحان ربی العظیم پر اکتفا نہیں کرتے، کبھی کبھار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے، سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ پھر اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کہتے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی کہتے۔ کبھی کبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی دعا آتی ہے،
اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمین. اتنی لمبی دعا کا اہتمام کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے اٹھتے تو صرف ربنا لک الحمد پر اکتفا نہیں کرتے، ربنا لک الحمد ہی کو آپ الگ الگ روایتوں میں الگ الگ طریقے سے دیکھتے ہیں. کبھی ربنا لک الحمد ہے تو کبھی ربنا ولک الحمد ہے تو کبھی اللہم ربنا لک الحمد ہے اور اللہم ربنا ولک الحمد ہے. تو یہ یہاں تنوع آ گیا. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھتے تو کبھی اور اضافہ فرماتے ہوئے ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، کبھی اور اضافہ کرتے ہوئے اہل الثناء والمجد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں تنوع لے آتے. ہم بھی اگر کوشش کریں. اور یہی بات ختم نہیں ہوتی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے لیے جاتے تو وہی الفاظ جو میں نے کہے تھے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے، کبھی سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ کہتے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کہتے، کبھی اور کلمات ہیں وہ کہتے، کبھی اللہم اغفر لی کے الفاظ لاتے، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لمبی دعا پڑھتے، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت کا پورا معمول تھا. یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سجدے سے اٹھتے، دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے کبھی رب اغفر لی کہتے تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی کہتے. تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اس طرح کے الگ کلمات پڑھتے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھا. یہیں تک بات ختم نہیں ہوتی میرے احباب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تشہد میں بھی بیٹھتے تو بھی الگ الگ الفاظ کا اہتمام کرتے. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے التحیات للہ والصلوات والطیبات، جو ہم عموماً کہتے ہیں، تو کبھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم التحیات الطیبات الصلوات للہ کے الفاظ سے کبھی شروعات کرتے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود کا جب اہتمام کرتے اس میں بھی ایک چیز باقی نہیں رکھتے یا ایک چیز پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی تنوع برتتے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، ہم کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ وازواجہ وذریتہ. اس کے بعد آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا مکمل کرتے. تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہم صلی علی محمد النبی الامی، پھر آگے وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے. یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تشہد میں بھی، آخری تشہد میں بھی الگ الگ دعاؤں کا اہتمام کرتے. ہم بس یہ کوشش کریں کہ یہ تمام کی تمام دعائیں نہیں نہ صحیح، کیونکہ کچھ ایسی دعائیں ہیں جن کی تقویت ثابت ہے، جن کے تعلق سے، جن کی صحت کے تعلق سے دوسری دعاؤں کے مقابلے میں زیادہ ثبات ہے، ان کا زیادہ وہ چیزیں ثابت ہیں. یقیناً ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں، مگر تنوع اگر ہم اپنی نمازوں میں لے آتے ہیں انشاءاللہ تعالی تو یقین مانیں ہماری نمازوں میں خشوع بھی پیدا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جب تک ہم تنوع لے آئیں گے، جیسے میں نے کہا تھا، ایک تو تنوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہی ایک چیز کافی ہے ہماری اپنی نمازوں میں خشوع کے لیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تنوع لے آئیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ تیرے نبی، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، لہٰذا اس کے عوض میں مجھے یا رب خشوع عطا فرمانا. تو یقیناً اللہ عز و جل میں خشوع عطا فرمائیں گے. اور اس کے علاوہ ایک تو یہ، جیسے میں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دوسری یہ بات جو میں نے پہلے ہی دہرائی تھی، اب اس کے ساتھ اپنے کلمات کو ختم کرتا ہوں میں انشاءاللہ تعالی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر چلنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ تنوع جہاں آئے گا وہاں رونگٹے کھڑے ہونے کے امکانات زیادہ ہوں گے. اور جیسے جیسے ہم اپنے رونگٹے نماز میں ہمارے کھڑے ہوتے رہیں گے، جتنا جتنا ہماری نمازوں میں اللہ کا ڈر بڑھتا رہے گا، اللہ کی کبریائی کے تعلق سے باتیں آتی رہیں گی، اتنا ہی ہماری اپنی نمازوں میں انشاءاللہ تعالی خشوع آتا رہے گا.
اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہماری اپنی ہر نماز میں خشوع پیدا فرمائے اور ہماری ہر نماز کو اللہ عز و جل شرف قبولیت سے نوازے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.